بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد و آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد۔ سورہ بقرہ کے منتخب مضامین اور آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سورہ سے 5ویں آیت اس سلسلے کے لیے انتخاب کیا گیا، وہ آیت نمبر 177 ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ آیت کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں حقیقی نیکی اور اللہ کی وفاداری کا حقیقی مظہر یا اس کا حقیقی معیار کیا ہے۔ تو اس میں پہلے یہ ذکر کیا کہ قبلے کے معاملے میں پچھلے گروہوں کے مابین بھی اختلاف تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اس قبلے کی طرف رہنمائی فرمائی جو ذریت ابراہیم کے لیے اصل میں قبلہ مقرر کیا گیا تھا۔ چنانچہ سورت کی آیت نمبر 143 میں اس کا ذکر ہو چکا ہے اس سے پہلے کہ ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں پر حق کی گواہی دے، اور اس مقصد کے لیے تمہیں اس قبلے کو، اس عبادت گاہ کو اپنا مرکز بنانے کی ہدایت کی گئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا سے مقرر کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے اب اس آیت میں، آیت نمبر 177 میں اہل کتاب کی طرف بھی تعریض ہے اور اہل ایمان کو بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ کسی ایک خاص سمت کو قبلہ مقرر کرنا، اس میں اصل چیز تو اللہ کے حکم کی پیروی ہے۔ اللہ کسی ایک خاص سمت میں نہیں ہے، اللہ تو ہر طرف ہے، جس طرف بھی رخ کرو ادھر خدا موجود ہے۔ اس میں اصل چیز اللہ کے حکم کی اطاعت ہے، اور اس بنیاد پر اہل کتاب نے جو اس کو ایک مذہبی تعصب کا مسئلہ بنا لیا کہ ان کے قبلے کی پیروی کیوں نہیں کی گئی، ایک دوسرا قبلہ کیوں مقرر کر لیا گیا، تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے، اور یہ نئی امت جس کو ہدایت الہی اور کتاب الہی دے کر ایک ذمہ داری کے ساتھ کھڑا کیا جا رہا ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وفاداری کے اور خدا کے ساتھ تعلق کے بنیادی جو معیارات ہیں وہ یہ ظاہری رسوم نہیں ہیں، یہ بھی اہم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اصل میں نیکی کے، وفاداری کے، وابستگی کے وہ مظاہر مطلوب ہیں جن میں خدا خوفی، اللہ پر ایمان اور اس طرح کے رویے شامل ہوں۔ تو آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ وفاداری صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف پھیرو۔ اللہ کی نظر میں وہ آدمی، وہ گروہ وفادار ہے جس کے اندر یہ اوصاف ہوں، جس کے اندر نیکی کے اور نیکی پر کاربند رہنے کے یہ مظاہر نمایاں ہوں، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، فرشتوں اور اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہوں، اور مال کی محبت کے باوجود وہ اس کو رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر خرچ کریں، اور جو لوگ جن کی گردنیں پھنس چکی ہوں غلامی میں، قرض میں، ان کی آزادی کے لیے خرچ کرتے ہوں، اور نماز قائم کرتے ہوں اور زکوٰۃ دیتے ہوں، اور جب کوئی عہد کر لیں تو اس کو پورا کرتے ہوں، اور جسمانی یا مالی تنگی، پریشانی، بیماری کی کیفیت ہو اس میں ثابت قدم رہیں، صبر سے کام لیں، اور جنگ کے موقع پر بھی ثابت قدم رہیں۔ تو فرمایا کہ اصل میں یہ علامات ہیں، یہ نشانیاں ہیں اس گروہ کی جو اپنے آپ کو خدا کے ساتھ کیے ہوئے عہد پر کاربند دکھانا چاہتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ اپنے وعدے کو اور اپنے وعدے کی پاسداری کی، اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اللہ کی ہدایت میں اور انسان کے ساتھ اللہ کے تعلق میں یہ بہت بنیادی بات ہے کہ ظواہر پر اور ظاہری رسوم پر اور ظاہری چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے جو وہ اعمال جن سے انسان کی خدا خوفی جھلکتی ہے، جس سے اسے انسان دوستی جھلکتی ہے، جس سے خدا کے لیے اپنی کوئی چیز قربان کرنے کا جذبہ جھلکتا ہے، وہ نظر میں رہنے چاہیے۔ اصل اہمیت ان کو حاصل ہے۔ اس سورہ سے 6ٹھی آیت جس کا انتخاب کیا گیا وہ آیت نمبر 213 ہے، اور
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے باب میں، انسانوں کی رہنمائی کے باب میں جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور یہ بھی واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار ہدایت بھیجے جانے کے باوجود انسانوں میں کیوں اختلافات پیدا ہو گئے، کیوں بار بار حق اور باطل مخلوط ہو گئے، اور وضاحت کے لیے اللہ کو دوبارہ اپنے انبیاء کو اور اپنی کتابوں کو نازل کرنا پڑا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو پوری اسکیم ہے ہدایت کے باب میں، اس کی وضاحت کے لیے بہت بنیادی آیت ہے۔ ارشاد فرمایا کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ فرمایا کہ انسان ابتدا میں تو ایک ہی گروہ تھے، اللہ نے انسانوں کو یہ شعور دے کر اور پوری رہنمائی دے کر اس زمین میں بسایا تھا کہ وہ خدا کے بندے ہیں، انہیں خدا کی عبادت کرنی ہے، شرک سے اجتناب کرنا ہے۔ تو انسان ابتدا میں ایک ہی گروہ تھے، لیکن اس کے بعد وہ اختلافات کا شکار ہو گئے، گمراہی کا شکار ہو گئے، شیطان نے ان کو مختلف انداز میں ورغلایا اور خدا کے ساتھ کفر و شرک پر آمادہ کیا۔ تو پھر ان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجنے شروع کیے جو انسانوں کو خوشخبری بھی سناتے رہے اور خبردار بھی کرتے رہے۔ پیغمبروں کے ساتھ اللہ نے کتاب بھی اتاری تاکہ لوگوں کے مابین جو حق اور باطل کے باب میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے وہ اس کا فیصلہ کرے۔ لیکن کتاب آ جانے کے بعد اور کتاب کے ذریعے سے حق اور باطل کا فیصلہ کر دینے کے باوجود ہدایت الہی کے حامل گروہوں میں بھی اختلافات پیدا ہو گئے، اور یہ اختلافات جہالت یا لا علمی کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئے، یہ اختلافات ان گروہوں کی آپس کی سرکشی کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ تو فرمایا کہ کتاب الہی آ جانے کے بعد جب لوگوں نے اس میں اختلاف کیا تو یہ لا علمی کی وجہ سے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلائل، واضح نشانیاں ان کو دے دی گئی تھیں، اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا تو اس کی بنیادی وجہ انسانوں کا جو آپس میں سرکشی ہوتی ہے، ایک دوسرے پر تفوق اور برتری کا جذبہ ہوتا ہے، اور اس طرح کی جو دوسری انسانی علائشیں ہوتی ہیں وہ اس کا موجب بنی کہ لوگوں نے حق میں اور ہدایت کے باب میں اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ازالے کے لیے بھی اپنے انبیاء کی روایت کو جاری رکھا، اور اسی اسکیم کے تحت اب اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے سے یہ کتاب اتاری ہے، اور اہل ایمان کو، اس گروہ کو جو اس پیغمبر پر ایمان لایا ہے، اللہ نے ان اختلافات میں جو پچھلی امتوں نے پیدا کیے تھے ان کے بارے میں اب دوبارہ اپنی ہدایت ان کے سامنے رکھ دی ہے، حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ وہ جس کو چاہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے گویا ایک دفعہ پھر انسانوں پر انعام کیا گیا ہے، اور اس کی قدر کرنا یہ پچھلے گروہوں کی، پچھلی امتوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور جن کو یہ ہدایت دی گئی ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی قدر کریں۔ سورہ بقرہ میں 7ویں آیت یا 7واں مقام جس کو ہم نے انتخاب کیا ہے اس سورت کے مضامین کا خلاصہ یا اس کا بنیادی پیغام پیش کرنے کے لیے، وہ آیت نمبر 231 اور 232 ہے۔ یہ جو سلسلہ بیان پیچھے سے چل رہا ہے اس میں خواتین کے لیے طلاق کے بعد عدت یا رجوع یا میاں بیوی کے آپس میں باہمی اتفاق سے علیحدگی اختیار کر لینے جیسے مسائل زیر بحث ہیں۔ اس پورے سلسلہ بیان میں یہ 2 آیتیں یہ خواتین کے باب میں عورتوں کے حوالے سے ایک بہت ہی بنیادی رویے کی تعلیم دیتے ہیں جس پر خاندانی زندگی کی بہتری اور اس کی صلاح منحصر ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، یہ پہلی آیت کا ایک حصہ ہے۔ اور اس کے بعد جو آیت نمبر 232 ہے اس میں فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ دونوں آیتوں کا تعلق اس سے ہے کہ خواتین جب رشتہ نکاح میں آ جائیں تو رشتہ نکاح کو ختم کرنے کے لیے اور اسی طرح رشتہ نکاح ختم ہونے کے بعد وہ دوبارہ کوئی رشتہ نکاح قائم کرنا چاہیں تو اس میں دوسرے فریقوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تو پہلی آیت میں خواتین کے جو شوہر ہیں، خاندان کے جو ذمہ دار اور سربراہ ہوتے ہیں، ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ جب خواتین سے علیحدگی کا فیصلہ کر لو تو یہ دیانتداری کے ساتھ اور شریفانہ طریقے سے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایسے طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے جن کا مقصد خواتین کی زندگی کو مشکل بنانا اور ان کو ایک طرح سے درمیان میں معلق کر کے رکھ دینا ہو۔ تو فرمایا کہ جب تم خواتین کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کے قریب پہنچے تو پھر اس عدت ختم ہونے سے پہلے تمہیں اختیار ہے کہ تم اگر ان کو بھلے طریقے سے نکاح میں رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو، اور اگر یہ لگے کہ حسن تعلق کے ساتھ یہ رشتہ قائم نہیں رہ سکتا تو پھر ان کو بھلے طریقے سے چھوڑ دو، لیکن ان پر تجاوز کرنے کے لیے، ان کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کے لیے ان کو اپنے نکاح میں روک کر نہ رکھو۔ اس میں تبصرہ کیا گیا اس رویے پر جو عرب میں بھی عام تھا، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے طلاق کے قانون کے ذریعے سے سدباب بھی کیا کہ اگر ایک عورت سے موافقت پیدا نہیں ہوئی تو اب بجائے اس کے کہ اس کو شریفانہ طریقے سے چھوڑ دیا جائے، اس کے لیے ایسی صورتحال پیدا کر دی جاتی تھی کہ نہ تو وہ عدت پوری ہونے پر علیحدہ ہو کر نیا نکاح کر لے اور نہ اس کو معروف کے مطابق نکاح میں رکھا جاتا تھا۔ جب عدت پوری ہونے کے قریب ہوتی تو دوبارہ رجوع کر لیا جاتا، پھر عدت پوری ہونے کے قریب ہوتی دوبارہ رجوع کر لیا جاتا۔ تو اس رویے سے منع کیا کہ یہ حسن تعلق کے بالکل منافی ہے، اور اس رشتے کا جو تقدس اور احترام ہے اس کے بھی منافی ہے۔ رکھنا ہے تو بھلے طریقے سے رکھو اور چھوڑنا ہے تو بھلے طریقے سے چھوڑ دو۔ اور آگے جو وعید ہے وہ بہت قابل توجہ ہے کہ جو شخص اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے وہ اصل میں خاتون پر زیادتی نہیں کرتا، وہ اپنے آپ پر زیادتی کرتا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنی آیات اور احکام کے ذریعے سے حدود مقرر کر دیے ہیں، ان کی پابندی کرو، اللہ کی آیات کو، احکام کو تمسخر کا ذریعہ نہ بناؤ، اور یہ اللہ کی تم پر نعمت ہے کہ اس نے تمہیں کتاب اور حکمت کے ذریعے سے زندگی گزارنے کے بھلے طریقے بتائے ہیں، ان کی قدر کرو۔ دوسری آیت میں خواتین کے جو اہل خانہ ہیں، اس کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کو اسی نوعیت کی ہدایت دی گئی ہے کہ جب شوہروں سے طلاق ملنے کے بعد ان کی عدت پوری ہو جائے اور خواتین اپنی مرضی سے اور اپنی پسند سے انہی شوہروں کے ساتھ یا کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں اور دونوں کے مابین معروف کے مطابق ایک رضامندی پائی جائے تو خاندان کے لوگ بھی اس میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس میں جو خاندانی رویے پیدا ہو جاتے ہیں، جو خاندانی جذبات ابھر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی متوجہ کیا ہے۔ اس میں اصل چیز جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں اس تعلق پر راضی ہوں اور رشتہ معروف اور اخلاقی حدود کے اندر قائم ہو رہا ہو، تو پھر خاندان والوں کو اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ اور یہاں پر بھی یہ توجہ دلائی کہ اگر واقعتاً اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس طرح کے رویے اختیار کرنا اس کے منافی ہے، ان سے گریز کرو۔ تو یہ نکاح اور طلاق کے باب میں ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی رہنمائی اہل ایمان کو دے دی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔